بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مایوس دلوں میں امید کے چراغ جلانا، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، لوگوں کے زخموں پر پیار اور محبت کا مرہم رکھنا، اپنے دسترخوان پر کھانا پلانا اور جاتے وقت آسانی کی دعا دینا، یہ اس انسان کا خاصہ تھا جس کو دنیا اشفاق احمد کے نام سے جانتی ہے۔ اشفاق صاحب کو آج کی نسل ایک رائٹر کے طور پر جانتی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے کی نسل ان کو مقبول زمانہ پروگرام زاویہ کے میزبان کی حیثیت سے جانتی ہے۔ 40 سال پہلے کے لوگ انہیں ایک عظیم افسانہ نگار کے طور پر جانتے ہیں، جنہوں نے ایک محبت 100 افسانے اور گڈریا جیسے ناول لکھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشفاق صاحب کی ایک پہچان اور بھی ہے، اور دراصل وہی ان کی بنیادی شناخت ہے۔ وہ امید بانٹنے والے بابا جی تھے۔ وہ ایک ایسے داستان گو رہے جو اپنے انداز بیان کے سحر میں ہر خاص و عام کو گھیر لیتے تھے۔ وہ صرف کہانیاں ہی نہیں سناتے تھے، بلکہ چپکے سننے والے کے ضمیر کو بیدار کر دیتے تھے۔ وہ اخلاق و کردار سکھاتے تھے، دل کو وطن کی محبت کی خوشبو سے معطر کرتے تھے۔ وہ ہمارے اندر ہمدردی، احساس اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کرتے تھے، اور جب سننے والا ان کی مجلس سے اٹھتا تو وہ خود کو بدلا ہوا محسوس کرتا تھا۔ اشفاق صاحب کا تعلق پٹھان قبیلے مومن سے تھا، جو کہ افغانستان میں آباد تھا۔ نہ جانے کیا بات ہوئی کہ ان کے آباء و اجداد نے ہجرت کا فیصلہ کیا، اپنا سامان سمیٹا اور پنجاب کے علاقے ہوشیار پور کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ یہاں انہوں نے کھیتی باڑی شروع کی اور ایک معیاری زندگی گزارنے لگے۔ بچپن ہی سے اشفاق صاحب کا رشتہ قلم و قطرات سے جڑ گیا تھا۔ ان کی بڑی بہن فرخندہ آپا کو لکھنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ معاشرتی مسائل کے متعلق لکھا کرتی تھیں، اور انہوں نے اشفاق صاحب کو بھی افسانہ نگاری کی طرف مائل کیا، اور پھر اشفاق صاحب نے قلم کے ساتھ اس قدر گہرا رشتہ بنا لیا کہ لکھنا ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا۔ اشفاق صاحب کا گھرانہ شروع ہی سے علم سے محبت اور سیاست سے وابستہ رہا تھا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھے جب تحریک آزادی نے زور پکڑا۔ ان دنوں وہ بھی اپنے ہم عمر لڑکوں کو لے کر نکلتے، نعرے لگاتے اور پھر ان کے سامنے ایک آزاد ملک کے متعلق شاندار تقریر کرتے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو دوسرے لٹے پٹے مہاجرین کے ساتھ ان کا خاندان بھی پاکستان آ گیا۔ اشفاق صاحب کی ذات پر قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات اور ان کی فکر کا گہرا اثر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دل میں اپنے ملک پاکستان سے بے حد محبت تھی، اور اسی محبت کے زیر اثر انہوں نے 40 سال تک تلقین شاہ کے نام سے ایک ایسا ریڈیو پروگرام کیا جس نے سننے والوں کے دلوں کو وطن کی محبت سے سرشار کیا، انہیں معاشرتی کمزوریوں سے باخبر کیا اور انہیں ایک بہترین انسان بننے کی ترغیب دی۔ اشفاق صاحب کی افسانہ نگاری کے چرچے ہر طرف ہونے لگے تھے۔ انہی دنوں انہوں نے ریڈیو پر کام کا آغاز کیا۔ ابتدا میں وہ ہم آگے کے نام سے پروگرام کرتے تھے۔ اس پروگرام کی خوبی یہ تھی کہ 15 منٹ پہلے جو پروگرام بھارت سے ہوتا، اشفاق صاحب اس پروگرام کے ذریعے انہیں ایک دندان شکن جواب دیتے۔ یہی سلسلہ آگے چل کر تلقین شاہ میں بدل گیا۔ یہ ایسا پروگرام تھا جس کے رائٹر بھی اشفاق صاحب تھے، اور اس میں تلقین شاہ کے نام سے کردار بھی ادا کرتے تھے۔ اس پروگرام کا موضوع پاکستان تھا۔ پاکستان کی سیاست، خارجہ پالیسی، معیشت، معاشرتی ترقی، ادب، تاریخ اور اخلاقیات، الغرض یہاں کے بسنے والے لوگوں سے متعلق ہر پہلو کو انہوں نے اس قدر دلکش اور ڈرامائی انداز میں پیش کیا کہ آج تک اس کے اثرات سننے والوں کے دلوں میں محفوظ ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا وہ منفرد پروگرام تھا جس کو گینز بک آف انفارمیشن میں دوسرا نمبر ملا۔
اس پروگرام کے ساتھ اشفاق صاحب کی اس قدر دلی وابستگی تھی کہ اپنی ساری توانائیاں اس کے لیے وقف کر دیں، حتیٰ کہ جس دن ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تو ابھی جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا تھا کہ اشفاق صاحب سب سے چھپ کر ایک کونے میں گئے اور تلقین شاہ کے لیے اسکرپٹ لکھنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ ریڈیو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے، جبکہ ٹی وی کسی کسی گھر میں ہوتا تھا۔ ریڈیو پر شاندار خدمات دینے کے بعد اشفاق صاحب نے سرکاری ٹی وی کے لیے بھی بے مثال کام کیا۔ اشفاق صاحب کو اللہ نے وہ بصیرت عطا کر دی تھی کہ ان کی نظر آنے والی 25-30 برس کے بعد حالات پر تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کو بھرپور وقت دینا شروع کیا اور مسلسل ڈرامے لکھنے لگے۔ اگرچہ ان کے قریبی دوست ممتاز مفتی اور اے حمید اس بات پر اس سے ناخوش تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اشفاق احمد بنیادی طور پر ایک افسانہ نگار ہے جو اپنی صلاحیتوں کو الیکٹرانک میڈیا میں ضائع کر رہا ہے۔ لیکن اشفاق صاحب جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں الیکٹرانک میڈیا تیزی سے ترقی کرے گا اور کتاب کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہو جائے گا، اور پھر وقت نے ثابت بھی کیا کہ اس مرد دنا کا خیال ٹھیک تھا۔ انہوں نے ہر قومی موقع پر حب الوطنی پر مبنی بہترین ڈرامے پیش کیے۔ برگ آرزو اور ننگے پاؤں ایسے ڈرامے تھے جو وطن سے محبت کے جذبات پیدا کرنے میں کمال رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ طوطا کہانی، ایک محبت، 100 افسانے، حیرت گدا اور من چلے کا سودا کا سحر آج بھی لوگوں پر طاری ہے۔ زاویہ پروگرام سے آج تک لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سرکاری ٹی وی پر کئی برسوں تک نشر ہونے والے اس پروگرام میں داستان گو کا کمال اپنے عروج پر پہنچا۔ وہ کہانی کے رنگ میں معاشرتی موضوعات کو اس قدر دل نشیں انداز میں پیش کرتے کہ سننے والا پوری طرح ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ پروگرام اپنے وقت کا مقبول ترین پروگرام بن چکا تھا۔ اشفاق صاحب کی ذات میں عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پٹھان ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خان کا لاحقہ نہیں لگایا۔ اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر بننے کے باوجود وہ اپنے نام کی تختی پر عہدہ لکھوانا نہیں چاہتے تھے اور نہ ہی اس عہدے کے زائم میں کسی پر رعب جاڑنے کی کوشش کی۔ اس مرد درویش کو 2 دفعہ وزیر بننے کی آفر بھی ہوئی، لیکن مال عہدے کی محبت تو گویا ان کی فطرت میں تھی ہی نہیں، اس لیے صاف انکار کر دیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ وزارت میں تو بڑا چسکا ہے، پھر آپ کیوں نہیں لیتے؟ کہنے لگے، میں اور تیری آپا بانو قدسیہ کبھی کبھی شاہ عالمی جاتے ہیں، وہاں ایک بڑھیا سردیوں میں سرسوں کا ساگ پکا کر لاتی ہے، ہم وہ ساگ اس بڑھیا کے پاس پیڑھیوں پر بیٹھ کر مکی کی روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں۔ جو چسکا اس بڑھیا کے پکائے ہوئے سرسوں کے ساگ کا ہے وہ وزارتوں یا عمارتوں میں نہیں۔ اشفاق صاحب ایک خدا ترس اور ہمدرد انسان تھے۔ وہ حقیقی معنوں میں آسانیاں تقسیم کرنے والے تھے۔ ان کے ماتحت کئی سارے ایسے ملازمین تھے جو انتہائی غربت میں وقت گزار رہے تھے۔ اشفاق صاحب ذاتی حیثیت میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے۔ یہ کام وہ اس قدر رازداری سے کرتے کہ ان کے ساتھ کام کرنے والوں اور حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی علم نہ ہوتا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اشفاق صاحب کے پاس کوئی بھی شخص جب اپنی کوئی پریشانی لے کر آتا تو پھر وہ پریشانی اس کی نہ رہتی، خان صاحب کی ہو جاتی اور وہ اس کو حل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، اور جب ان کا مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر بھی ایسا ہی ظاہر کرتے گویا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو بس اتفاقی طور پر ہو گیا۔ اشفاق صاحب کا ہمارے اوپر ایک احسان بھی ہے کہ انہوں نے ہمیں بابا کی اصطلاح سے متعارف کروایا۔ ان کے نزدیک بابا وہ نہیں ہے جو لمبی داڑھی رکھے، چوگا اور گلے میں مالا پہنے، بلکہ ہر وہ شخص بابا ہے جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا اور ان کی مشکلات دور کرتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ زاویہ پروگرام کے اختتام پر سب کے لیے یہ دعا کرتے کہ اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے
اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اشفاق صاحب کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ بانو قدسیہ کا نام بھی آتا ہے۔ بانو آپا بھی کمال کی مصنفہ تھی۔ انہوں نے بھی ادبی دنیا میں بے شمار ناول لکھے اور قارئین سے خوب داد سمیٹی۔ اشفاق صاحب اور بانو قدسیہ کی ملاقات گورنمنٹ کالج لاہور میں ہوئی۔ ان دنوں اشفاق صاحب کا ناول ایک محبت 100 افسانے چھپ رہا تھا اور انہیں ایم اے اردو کرنے کی بظاہر ضرورت بھی نہ تھی، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ اشفاق احمد فیس جمع کرانے آئے اور اتفاق سے اس وقت بانو قدسیہ بھی کلرک کے دفتر میں ایم اے اردو کی فیس جمع کرانے آئی تھیں۔ یہیں سے دونوں کی شناسائی ہوئی، خیالات آپس میں ملے، محبت کا جذبہ پروان چڑھا اور ناہموار حالات کے باوجود دونوں نے ہم سفر بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ کی شکل میں دنیا کو ایک ایسی بے مثال جوڑی ملی جو صرف میاں بیوی ہی نہ تھے، بلکہ انہوں نے محبت، خلوص، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور عزت دینے کی ایسی روایت ڈالی جو ماضی میں کم ہی ملتی ہے۔ بانو آپا اشفاق صاحب کو شوہر کے ساتھ ساتھ اپنا محسن اور استاد بھی مانتی تھیں۔ وہ لکھتی ہیں، اشفاق صاحب چاہتے تھے کہ میرے تمام عیوب، کمزوریاں، غفلتیں اور خامیاں لوگوں کی نظروں سے چھپی رہیں اور میری خوبیوں کو ہیرے کی طرح تراش کر مجھے معاشرے میں پیش کیا جائے۔ میاں بیوی اگر ایک ہی پروفیشن میں ہوں تو ان کے لیے اپنے پروفیشن میں نمایاں مقام حاصل کرنا اور ساتھ ہی ساتھ ازدواجی زندگی کو بھی کامیابی کے ساتھ گزارنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یا تو بیوی اپنا پروفیشن چھوڑ دیتی ہے اور اگر وہ اسی پروفیشن میں شوہر سے آگے بڑھنا چاہے تو پھر ان کے ازدواجی تعلقات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اشفاق صاحب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے نہ صرف خود لکھا بلکہ اپنی شریک حیات سے بھی لکھوایا، ان کی رہنمائی کی اور قدم قدم پر ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، جس کی بدولت بانو آپا نے بے شمار ناولوں اور افسانوں کے ساتھ ساتھ راجہ گدھ جیسا شاندار ناول بھی لکھا، جس نے معاشرے کو حلال و حرام کے ایسے نظریے سے متعارف کرایا جو پہلے کسی کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اشفاق صاحب کافی عرصہ سے لبے کے کینسر میں مبتلا تھے۔ شدید تکلیف کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے درد کا بھرپور اظہار نہیں کیا۔ وہ آخر تک صابر و شاکر رہے۔ ایک رات ان کا مرض شدت اختیار کر گیا، انہیں ہسپتال لے جایا گیا، بھرپور علاج معالجہ ہوا، لیکن اب فیصلہ ہو چکا تھا کہ امید دینے والے بابا جی تھک چکے ہیں اور انہیں ابدی آرام کی ضرورت ہے۔ چنانچہ 7 ستمبر 2004 کو ان کی روح اس جہان فانی سے پرواز کر گئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات کے بعد بانو آپا لکھتی ہیں، اشفاق احمد کے جانے کے بعد مجھے کئی باتیں سمجھ آئی ہیں۔ اب میرے سامنے ہٹو بچوں کہتا ہوا، ہوشیار، با ادب، با ملاحظہ کہتا ہوا اور مجھ سے 2.5 قدم آگے چلنے والا آدمی نہیں ہے۔ اب میں ٹھوکر کھا جاؤں، گر جاؤں، کسی کے کندھے سے بڑھ جاؤں، اب وہ شخص نہیں ہے۔ اس چاردیواری میں رہنے کے بعد اب میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ اب مجھے ان چیزوں کو دیکھنا اور ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے کہ جس کی مجھے سمجھ تک نہیں۔ اگر غلطی سے کوئی کھڑکی کھلی رہ جائے اور اس میں سے ہلکا سا ہوا کا جھونکا آئے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی طوفان داخل ہونے والا ہے۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔